بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہماری نوجوان نسل علماء کے پاس آتی تھی کہ قبلہ ہمارا مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے۔ وہ تو صدیوں سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، ماتم کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کبھی آپ کے علم پہ مذاق، کبھی آپ کے گریہ پہ مذاق، کبھی آپ کے ماتم پہ مذاق، کبھی حجت خدا کے لیے مذاق کہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام ہے، پردہ غیب میں ہے۔ کبھی آپ کے عریضے لکھنے کا مذاق کہ ہاں بھائی عریضے لکھتے ہو اور پانی میں ڈالتے ہو، کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارے عریضے ملتے ہیں کہ نہیں۔ وہ تو لکھنے والے سے پوچھو نا، اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ کہ پھر پانی میں کیوں پھینکتے ہو؟ ہم نے کہا جناب پانی وہ چاہے سمندر کا ہو یا دریا کا ہو، مقام طہارت ہے، پانی سے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، اور خط کسی پاک ہستی کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو حوالے بھی اسی کے کیا جائے گا جس کا کام ہی پاکیزگی کا کام ہے۔ اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم نے کہا وہ قرآن پڑھ دو کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ان کا کام تھا بچے کو صندوق میں ڈالنا، اللہ کا کام تھا موسیٰ کو پہنچانا۔ ہمارا کام ہے عریضوں کو ڈالنا، اور خدا کا کام ہے جس کی طرف عریضہ جا رہا ہے۔ تو آپ کی ہر شے کا کیا اڑایا گیا؟ مذاق اڑایا گیا۔ اس مذاق سے بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کفار کا کام یہی ہے، مشرکوں کا، منافقوں کا کام یہی ہے۔ وہ مذاق، رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے ایک دن میں خوشی کسے عطا کرتا ہوں؟ مومن کو عطا کرتا ہوں۔ اور خدا نے وہ آئینہ آپ کو دکھایا آج کہ عزتیں آج کس کے ساتھ ہیں؟ جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں، ایک بندہ ایک تاریک جگہ پہ کھڑا ہے، بالکل تاریک جگہ، دھوپ اندھیرا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف سمندر کی موجوں کی آوازیں، دوسری طرف طوفان کی اور ہواؤں کی آوازیں، کہ درختوں کے ٹوٹنے کی اور ٹاریوں کے گرنے کی آوازیں، تیسری طرف جنگل سے درندوں کی آوازیں۔ اب یہ لرز رہا ہے کہ جناب کہیں کسی جنگل سے چیر پھاڑ والا جانور آ کے مجھے کھا نہ جائے، کہیں سے دریا کی کوئی موج اور لہر آ کے مجھے لے کر نہ چلی جائے، کہیں سے کوئی درخت ٹوٹ کر میرے سر پہ نہ گرے اور میں مر جاؤں، اور اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ادھر سے بھی گویا خطرہ، ادھر سے بھی خطرہ، تیسری جگہ سے بھی خطرہ۔ اس کے 50 گز پہ 100 گز پہ ایک اور بندہ کھڑا ہے، اس کے لیے بھی تینوں خطرات ہیں، موجوں کی، لہروں کی آوازیں، جنگل سے درندوں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا خطرہ، دوسری طرف سے طوفان اور ہوائیں، درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں۔ لیکن 50 گز کے فاصلے پہ یہ بندہ کھڑا ہے، اس کے دور کہیں سے اسے کوئی نور نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس روشنی پر اعتماد کرتے ہوئے اسی روشنی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اندھیرے میں کھڑا ہے، اسے وہ نور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسی نور کو امید کہتے ہیں جو حضرت حجت نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تبھی رسول فرما ان الحسین مصباح الہدی، یہ جو نور ہدایت آپ شیعوں کو نظر آتا ہے، جو کبھی آپ کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے ہمارا کوئی مولا ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو اس کشتی کو آگے لے کر جا رہا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ اس مکتب کو آگے بڑھائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر اس کائنات میں نظام اور حکومت الہی کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ الہی تھا، یہ وہ سفینہ نجات تھا کہ آج کے زمانے بھی کفر اور ظلم کے مقابلے میں اگر خدا نے کوئی درسگاہ بنائی ہے، وہ درسگاہ ابا عبداللہ
حسین ہے. آپ اس درسگاہ کے سپاہی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، اپنی قدر و قیمت کو جانو کہ فرمایا جب فرش عزا پہ عزادار آتے ہیں اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، ملائک اپنے پروں کو عزاداروں کی بیٹھی ہوئی جگہوں پہ جو خاک ہے اس سے مس کرتے ہیں. فرماتے جب یہ ملائک چلے جاتے ہیں تو وہ ملائک جو نہ آ سکے وہ خدا کو کہتے ہیں پروردگارا ہمیں بھی موقع دیا جائے. وہ حسین کی مجلس میں شریک ہوئے تو اللہ کہتا اگر مجلس میں شریک نہیں ہوئے تو کیا، جہاں جہاں سے عزادار گزرے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو جا کر مس کرو. اتنی قیمت ہے عزادار ابا عبداللہ الحسین کی، کیونکہ آپ مقام سرباز امام زمانہ رکھتے ہو. اگر آپ کی فکر ابا عبداللہ الحسین سے جڑ جاتی ہے. امام حسین کے نام پہ آج لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں اگر کوئی آج بھی کھڑا ہے وہ حسین کے چاہنے والے، وہ افکار حسینی، وہ آئیڈیالوجی آف کربلا ہے جو لوگوں کو یہ سوجھ بوجھ دیتی ہے، بصیرت دیتی ہے کہ تم نے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آج مسلمان واویلا تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئیں، مسلمان دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کبھی دوش امریکہ پہ ڈالنا، کبھی کہنا اسرائیل ہمیں تہس و نہس کر رہا ہے، کبھی کہنا کہ ان کے نظاموں کے اندر ہماری نسلیں جکڑتی جا رہی ہیں. مصائب حسین مسلمان شاید سننا پسند نہ کرے، پر اپنے مصائب بڑے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے مسلمانوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیا، ہمارے حکمران ان کے پٹھو بن چکے ہیں. لیکن کوئی علاج کی بات نہیں کرتا. آپ دن رات بیماری کا ذکر کرو کہ مثلا جناب یہ بیماری معاشرے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہم یہود کے طرز فکر میں جگڑتے جا رہے ہیں، ہم زائنس لوبی کے طرز فکر میں جا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ صرف شیعہ خطبہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں اٹھائیں، یہی باتیں ہیں. آپ طارق جمیل کو سنیں، یہی باتیں ہیں. آپ ڈاکٹر عمران کو سنیں، یہی باتیں ہیں. وہ بھی یہ واویلا کر رہے ہیں کہ دن بدن مسلمانوں کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ لوگ علاج کی بات نہیں کرتے. حسین بیماری بھی بتاتا ہے اور ساتھ میں علاج بھی کراتا ہے. اگر قرآن سے دیکھا جائے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے کتنے دشمن تھے تو آپ دیکھیں گے رسول کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے 3 دشمن تھے. ایک بت پرست جن سے رسول خدا نے جنگیں کی ہیں، یعنی جس کو آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہو کسی کو بتانے کے لیے کہ جناب کتنے دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، تو پہلا دشمن نکلتا ہے بت پرست. کتنی جنگیں رسول خدا نے لڑیں، وہ جنگ بدر ہو، وہ جنگ احد ہو، یہ کن کے ساتھ تھیں؟ بت پرستوں کے ساتھ تھیں. جن شہداء کا آپ نام گنواتے ہیں کہ جناب حمزہ شہید ہو گئے، وہ کس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ بت پرستوں کے ساتھ. یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا دشمن مسلمانوں کا کون؟ یہود، جن کے ساتھ جنگیں لڑیں اور جنگ خیبر اس کا مشہور واقعہ ہے. دوسرا دشمن یہود. تیسرے دشمن مسلمانوں کے مسیحی، جس کا واقعہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے آئے مباہلہ میں کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تینوں واقعات قرآن میں ہیں. تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے 3 دشمن تھے، اور مقام تعجب ہے آج بھی بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کے 3 ہی دشمن ہیں. تو مسلمان کل بھی مانتا تھا کہ میرے 3 دشمن ہیں،
مسلمان آج بھی مانتا ہے کہ میرے 3 دشمن ہیں، جو حالت اس کی کل تھی وہی حالت اس کی آج ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کل ان کا علاج کس نے کیا تھا. معالج کو ڈھونڈو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب جنگ احد میں گئے تو معالج علی تھے، جب خیبر میں گئے تو معالج علی تھے، جب مباہلہ میں گئے تو معالج علی تھے، اور آج بھی ان تینوں دشمنوں کے مقابلے میں علی والے کھڑے ہیں. آپ علاج کے پیچھے نہیں جاتے، بس کہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہیں. ذرا اپنی تاریخ تو پڑھو کہ کل تجھے ان تینوں سے بچایا کس نے تھا. خیبر میں تجھے علی نے بچایا، خندق میں تجھے علی نے بچایا، مباہلہ میں تجھے علی نے بچایا. تبھی رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. جب تک یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھوں میں ہوں گی یہ تینوں دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایک ہاتھ میں کتاب خدا کو رکھو اور دوسرے ہاتھ میں دامن محمد اور آل محمد کو رکھو. تو یہ ساری جنگیں اور ان کا علاج خدا نے کس کی ذات میں رکھا ہے؟ آل محمد میں رکھا ہے کہ جو انسان منسلک رہے گا اس دروازے سے اسے تینوں دشمن نقصان نہیں دے سکتے. اور واللہ آج اس کے عینی شاہد ہیں آپ لوگ کہ آج یہودیوں کے مقابلے میں کون کھڑے ہیں؟ کل خیبر شکن کھڑا تھا، آج خیبر والے کھڑے ہیں. کل امیر المؤمنین کھڑے تھے اور آج علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں. تو یہ اٹل فیصلہ تھا کہ جس کی فکر امیر المؤمنین کے ساتھ جڑی ہوگی، جو اپنے دامن کو حسین کے دامن سے جوڑ کے رکھے گا، خدا اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، خدا اسے آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.